کہ خدا کا جو پاک روح ہے وہ ہماری زندگی میں کثرت سے کام کرے، کیونکہ خدا کا پاک روح ہمیں سنبھالے رکھتا ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس گرانے میں آج خدا کے کلام کو جو بیان کیا جا رہا ہے، جب خدا کا کلام کھلتا ہے تو یہ ہمیں مضبوط کرتا ہے، ہماری فیملیوں کو مضبوط کرتا ہے، ہمیں مضبوط کرتا ہے، ہمارے بچوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ مسیح فیملیاں جو ہیں، مسیح لوگ جو ہیں، اہل کتاب جو ہیں، اہل ایمان جو ہیں، وہ گروتھ میں آئیں، وہ آگے بڑھیں اور یسوع مسیح کا پرچار کریں۔ اور یہ یسوع مسیح کا ارشاد اعظم ہے جو ہم آپ کے گھروں تک، آپ کے بچوں تک، آپ کے لوگوں تک لے کر جاتے ہیں۔ اور یہ رکنا نہیں چاہیے، یہ پاسٹروں کی ڈیوٹی نہیں ہے، ایلڈروں کی یا ایونجلسٹ کی یا ڈیکن کی یا مبشر کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ سب کی ڈیوٹی ہے۔ جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو بائبل مقدس بیان کرتی کہ 500 لوگ وہاں موجود تھے۔ جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو یسوع مسیح نے یہ حکم کیا ان 500 لوگوں کو کہ جاؤ، لوگوں کو شاگرد بناؤ، باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے ان کو بپتائز کرو اور ان کو بتاؤ کہ یہ اس کا ارشاد اعظم ہے۔ تو یہ ہم سب کی ڈیوٹی، ہم سب کا فرض ہے۔ اور بائبل تبھی تو یہاں لکھا ہے کہ تعلیم پانے والا اور تعلیم دینے والوں کو ہر اچھی چیزوں میں شریک کرو۔ اگر ہم ان لوگوں کو شریک کرتے ہیں اچھی چیزوں میں، جو لوگ تعلیم دیتے ہیں یسوع مسیح کے، جو کلام کو سناتے ہیں، تو ہم بھی مبارک لوگ ہیں۔ اسی لیے یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ ہی زمین پر تعلیم دے رہے تھے، تو جب وہ پطرس کے گھر میں گئے تو اس نے پطرس کی سانس کو چنگا کیا۔ جب وہ زکئی کے گھر میں گئے تو اس نے کہا کہ اس گھر میں نجات آئی ہے۔ یعنی یسوع جس گھر میں جاتے ہیں، سب سے پہلے بات یہ ہے جس گھر میں وہ جا رہے ہیں، کیا اس گھر کا کوئی افراد، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی بچہ یسوع مسیح کو انوائٹ کرتا ہے، پسند کرتا ہے، یسوع مسیح کے نام کو پکارتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب پطرس کے ساتھ یسوع مسیح گئے تو پطرس یسوع مسیح کا شاگرد تھا، تبھی تو یسوع مسیح پطرس کے ساتھ گئے۔ ایمان، ہمارا فیتھ ضروری ہونا چاہیے۔ جب ہمارا فیتھ یسوع مسیح پر ہوگا تو ہمارے گھروں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل کرے گا۔ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو پہلی دفعہ جائیں تو ہمیں اس کی جان پہچان نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے حساب سے آپ کو دوائی دیتا ہے۔ جب جان پہچان ہو جاتی تو پھر اس کا فون نمبر بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، تو ہم فون کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے، اور ڈاکٹر آتا ہے، اس کے پتہ ہے کہ وہ میری جان پہچان والے ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں۔ یہ میں آپ کو یسوع مسیح کے بتا رہا ہوں کہ یسوع مسیح کے ساتھ بھی اگر ہمارا رشتہ ہوگا تو ہم جب یسوع مسیح کو پکاریں گے تو ہمارے مسئلوں کو حل کرے گا۔ اگر ہمارا رشتہ نہیں ہے، ہم یسوع مسیح کو جانتے نہیں ہیں، ہم نے یسوع مسیح کو پہچانا نہیں، اس پر ایمان یا فیت رکھا نہیں ہے، تو پھر کیسے ہمارے مسئلے حل ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو اس گھرانے نے آج یسوع مسیح کو دعوت دی ہے، اس گھرانے کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہے کہ جو ہمارا یہوہ ہے، ہمارا خدا ہے، وہ ہی ہمارے مسئلوں کو حل کرے گا۔ ہاللیلویہ! زوردار تالیاں اس بات کے لیے۔ دعوت دی کہ یسوع مسیح اس گھر میں آئے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا۔ جب کلام کھل گیا ہے تو اس گھر میں خدا کا آنا بن گیا ہے۔ ہم نے اپنا دروازہ کھول دیا ہے۔ جب وہ دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے تو ہمارا کام ہے دروازے کو کھولنا۔ آج ہم نے دروازہ کھولا ہے اور یسوع مسیح انٹر ہو گئے ہیں، اور جہاں یسوع مسیح انٹر ہوتے ہیں، جب وہ آواز دیتے ہیں کہ اے لازر قبر سے باہر آ، تو ایسا نہیں لکھا کہ لازر نے سنا نہیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز کو سنیں گے، اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ لازر جو قبر کے اندر پڑا تھا، اس نے یسوع مسیح کی آواز کو سنا اور کفن سمیت قبر سے باہر آیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو دل مردہ ہیں، آج جب کلام کی آواز اس دل تک پہنچے تو ہمارے دل جو مردہ ہیں وہ زندہ ہو جائیں، کیونکہ واحد ہستی یسوع مسیح ہے جس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، اور جو جھکے گا وہ نجات کے لیے تیار ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے کہ کامل کرنے والے یسوع اور ایمان کے بانی کو تکتے رہیں۔ جب ہم اس کو تکیں گے، اس کے ساتھ چلیں گے، تو یقیناً ہماری زندگی میں خدا کام کرے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے۔
لیکن کیا ہمارے کرم ایسے ہیں، ہمارے کام ایسے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے؟ کیا ہم نے ایسا سبھا، ایسا رویہ یسوع مسیح کے ساتھ رکھا ہے کہ جب ہم باہر جائیں تو جب ہم گھر کو آئیں تو ہمارے گھر میں وہ انٹر ہو جائے ہمارے ساتھ؟ ہمیں ایسا بننا ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی کہ تم ایسا بنو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ، جانچو پرکھو۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں پرکھیں۔ ایز اے جماعت میں آپ کو بائبل مقدس کی وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرا خیال ہے کہ بڑے بڑے عالم ان باتوں کی تشریح نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو جاننا ہے، پہچاننا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے آئے۔ یسوع مسیح کی پرانے عہد نامے میں سارے نبیوں نے، سارے جتنے خدا کے ممسوح آئے، انہوں نے صرف یسوع مسیح کے پیغام کو دیا کہ وہ جو آنے والا ہے۔ جب یسایہ نے کہا، یسایہ نے تو بڑے گہرے طریقے سے لوگوں کو سمجھایا اوپن کر کے کہ جو خدا کا ممسوح، خدا کا بیٹا آنے والا ہے، تم اس پر ایمان رکھنا، پوری سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، ایک لڑکا تولد کیا جائے گا۔ بہت سارا خدا کا کلام یسایہ نے جو ہم تک بھیجا۔ انبیاء اکبر میں سے ایک یسایہ بھی تھا جو بڑا نبی تھا، بڑی کتاب اس کی، بڑے دعوے اس کے، دعوے یعنی ایمان والے ایسے جو آج دنیا میں مکمل ہو رہے ہیں۔ اور یسوع مسیح جب آئے تو بائبل مقدس بیان کرتی کہ وہ 12 سال کا لڑکا ہیکل میں کیسے تعلیم دے رہا تھا لوگوں کو، جیسے بڑا استاد ہوتا ہے، بڑا معلم ہوتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ ایسی عقل اور دانائی بخشے آپ کو۔ یوئیل کی کتاب اس کا 2 باب 28 آیت میں لکھا ہے کہ اینڈ کے دنوں میں کیا ہوگا، کہ خدا جو اپنا روح ہے وہ چھوٹے بچوں پر، عورتوں پر، بزرگوں پر انڈیلے گا، کہ بچے نبوت کریں گے، بڑے نبوت کریں گے، یعنی پروفیسی، فیوچر کی باتیں بتائیں گے، آنے والے وقت کی باتیں بتائیں گے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ ہم نے ان باتوں پر بھی غور کرنا ہے، ہم نے پرکھنا کیا ہمارے اندر وہ روح انٹر ہو چکی ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ہمیں خواب آیا، ایسا خواب آیا، ایسا، ان کی تعبیر کیا ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ جو دانیال تھا وہ خوابوں کی تعبیر کرتا تھا، یوسف جو تھا وہ خوابوں کی تعبیر کرتا تھا؟ بہت ساری ایسی باتیں جن کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم اپنے گھروں میں کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن پریشانی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں انٹر ہوتا ہے تو بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم جلد بازی جب کرتے ہیں تو ہم راستے میں رہ جاتے ہیں۔ جب ہم پراپر طریقے سے، اچھے طریقے سے قدم سٹیپ بائی سٹیپ قدم اٹھاتے ہیں تو یقیناً خدا ہمارے مسئلوں کو بھی حل کرتا ہے، ہمارے گھر سے بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے، ہمارے گھر میں وہ عزت، مال و دولت بھی لے کر آتا ہے، کیونکہ وہی خدا ہے۔ وہ کہتا ہے جسے میں دولت دیتا ہوں اس میں دکھ نہیں شامل کرتا۔ اگر اس نے ابراہیم کو اتنی مال و دولت دیا تو اس میں دکھ نہیں تھا، لیکن لوط کی مال و دولت میں دکھ آیا، اس کے بیٹے بیٹیاں اس گناہ میں چلے گئے، اس ملک، اس شہر کے لوگ جو تھے وہ برائی میں چلے گئے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں جاننا ہے کہ جب خدا ہمیں چاہے تھوڑا دے، ہم اس پر بھی ڈیپینڈ کریں، اس پر ہی ریلائز کریں، اس پر ہی بس اپنا گزارا کریں تو وہ ہمارے لیے بڑے پیسوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ہاللیلویہ! زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے۔ اور خدا ہمیں یہی سکھاتا ہے، جب ہم سیکھتے جاتے ہیں، جب ہم خدا کی باتوں کو سیکھتے ہیں نا تو ہم ایمان میں پختہ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ جب ہم دکھ آتا ہے، دیکھو ایوب جو تھا، کتنے دکھ کے باوجود جب وہ سرخرو ہوا تو دوبارہ اسے مال و دولت، بھیڑ بکریاں، اونٹ گدھے سب کچھ دیا گیا۔ جب ہم پین میں سے ہو کر گزرتے ہیں، دکھ میں، تکلیف میں سے ہو کر گزرتے ہیں، ہاں ہم اوریجنل راست باز، ایسا نہیں ہو کہ ہم دھوکے باز ہوں اور اپنے دھوکے میں ہی پھنسے ہوں، ہم اوریجنل، بس اسی پر ڈیپینڈ کریں، یسوع مسیح پر ہی بھروسہ رکھیں، فیت رکھیں، پورا ایمان رکھیں، تو آنے والا وقت آپ کا ہوگا۔ اور جب آپ کا وقت آئے گا تو کوئی شیطان کی بیریئر، کوئی شیطان کی چلاکی اس وقت کو آپ کے آنے سے ٹس سے مس نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ آپ نے اپنی پین سے خریدا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ! اور خدا آپ کی زندگی میں ایسا وقت لے کر آئے گا۔ خداوند آپ کو برکت اس کلام کے وسیلہ سے سنانے کی برکت دے۔ ہم سبھی اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خدا کی حضوری کو محسوس کریں گے۔